ناظرین السلام علیکم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں جناب ساحل صاحب۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ اس معلومات کو لوگوں تک پہنچایا جائے ہمارے ناظرین تک، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر عمل کا نتیجہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ عمل احسن تھا، بہتر تھا، اچھا تھا یا نقصان دہ عمل تھا یا غلط عمل ہو گیا۔ جیسے تجربات اچھے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایڈیسن نے کتنے تجربات کیے تب جا کے کوئی 10-15 میں کامیاب ہوا ہوا۔ تو اب یہ تجربہ ہمارے زندگی کا سامنے سے گزر رہا ہے، کیا ہمارا فرض بنتا ہے آنے والی نسل کے اندر یہ منتقل، یعنی یہ دیوار باندھی جائے کہ بھئی یہاں تک تو یہ عمل ہمیں دین اجازت دے رہا ہے، لیکن موٹر سائیکل، کاریں، گاڑیاں، انسان، ان کو زخمی کرنے کا قربانی کے فلسفے یا عید الاضحیٰ کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل سازی کریں گے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ اگر حکم کوئی کرتے ہیں تو سامنے سے شدید ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو پڑھے بغیر کہ حکم نامہ کیا ہے، کہ رات کو اگر دکانیں جلدی بند کر دی جائے تو لائٹ کی بچت ہوگی۔ سورج کے اندر کام کریں آپ تو سورج تو فری کا ہے نا، لیکن نہیں، سورج میں کام نہیں کرنا ہے ہم نے رات کو 11 بجے تک 12 بجے تک کام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر عمل کا جو ہے پھر نتیجہ تو نکلے گا نا۔ تو اگر اس نتیجے کو نہ روکا گیا تو اس روکنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہیں، ہم تو ایک رائے دے سکتے ہیں اور تصویر کشی کر سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ نے سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا، لیکن کیونکہ سوال آپ نے کیا تو میں کوشش کروں گا کہ چند الفاظ اس پہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی درخت کے پھل کے اندر ایک بیج ضرور ہوتا ہے۔ کسی بھی تجزیہ کرا لیں گے بیج کا، کوئی بھی سائنس نہیں بتائے گی کہ یہ کون سا درخت پروڈیوس کرے گی، لیکن جب اس زمین کی دھرتی کے اندر بویا جاتا ہے اور جو درخت کی شکل میں آتا ہے تو وہی درخت پیدا ہوتا ہے جس کا وہ بیج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں جس وقت، کیونکہ انڈیا اور پاکستان ہے، لازم ہم جو انڈیا کے وطن سے ہمارا پاکستان بنا، اگر یہ 3 ممالک دیکھ لیجئے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، کیونکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے وطن سے پروڈیوس ہوا، ان 3 ملکوں کے علاوہ اگر آپ قربانی کے حوالے سے دیکھ لیے ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ صرف یہ 3 ممالک ہے جہاں پہ نہیں جاتا، کیونکہ لازمی طور پہ انڈیا ایک ایسی اسٹیٹ تھی جہاں پہ مسلم اسٹیٹ نہیں تھی، وہاں پہ قدغن نہیں لگائی گئی۔ اب وہاں سے جو لوگ مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے، یہاں پہ اگر وہ چیز پیدا کی جاتی تو وہی میں جیسے غدر، ایک لڑائی جھگڑے کا اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا۔ اب یہ ہمارے علماء کرام کا کام، ہماری کتابوں کا کام، اسکولوں کا کام ہے کہ ایسے درس، ایسی سبق دیا جائے جو آنے والی جو نئی نسل ہے ان کو یہ پروان چڑھایا جائے کہ دیکھیں یہ مذہبی ایک فریضہ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اسلام کے اندر باؤنڈریز ہیں، مگر اس کے لیے فوری طور پہ اس کے اثرات نہیں آئیں گے، بلکہ اثرات تھوڑا سا جس کو لگے گے بتدریج آئیں گے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں دانشوروں کا بھی کردار، ٹیچروں کا بھی کردار، علماء کرام کے کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کا کردار۔ جب یہ سب چیزیں ان کا اثر پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔ لیکن ہم یہ چاہیں کہ فوری طور پر یہ چیز آئے تو میرا خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ مولانا سید عمران رضا صاحب، اب آپ سے اس سیشن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہماری عادت سی بن چکی ہے کہ رشتہ داروں کو دے دیا، غربا کو تقسیم کر دیا، لیکن پھر بھی ایک لاٹ کی تعداد میں، مطلب ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا گوشت فریج میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے قربانی دیے، لفظ قربانی کی اگر معنی میں جائیں گے تو، کیونکہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی شرمسار محسوس ہو رہا ہوں کہ میں آپ کو قربانی کی، میں سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پیسے، وہ چھوٹا بکرا
جو عام حالات میں 15,000 روپے کا مل جاتا ہے، آپ وہ 40,000 میں خرید کے لا رہے ہیں، یعنی اپنی آپ کی جو آمدنی ہے اس کو آپ اللہ کی راہ کے اندر قربان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ گوشت بھی آپ اگر اپنے فریج کے اندر جمع کر رہے ہیں تو مذہباً تو ٹھیک، لیکن اخلاقی یا معاشرتی اعتبار سے کس حد تک ٹھیک ہے عمل ہے یہ؟ دیکھیں، ہم اس معاشرے کو تصور کریں کہ جیسے کلاس روم ہوتا ہے۔ ٹھیک، کلاس روم میں سارا سال استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، ٹھیک، اور پھر بچوں کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایک پیپر بناتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کل نشانات یا میکسیمم مارکس 100۔ ٹھیک، ایک ہی استاد نے پڑھایا، ایک ہی کتاب پڑھائی، اب 100 میں سے کسی کے 33 نمبر ہیں، کسی کے 40 نمبر ہیں، کسی کے 60 نمبر ہے، کسی کے 90 نمبر ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بڑی پیاری۔ پروردگار عالم سورہ مبارک ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس سبحان نے اللہ، موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل میں اچھا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ عمل سے پہچانا جائے، ہاں ہاں، احسن عمل کرنے والا۔ احسن عمل کرنے والا۔ اس وقت ماشاءاللہ، آپ دیکھیں سبھی عمل ہو رہا ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو نہیں ہو رہا؟ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، نماز کے عمل کو بھی انجام دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، قربانی کے عمل کو بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ کیا سکون و اطمینان کی کیفیت ہے؟ اس میں سے روح نہیں ہے وہ، اس ہاں میں ہاں روح ہاں، نہیں ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ جسم تو بڑھ گیا، ہاں، جسم تو صحت مند ہو گیا، جسم تو بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن روح ایسی ہے کہ جیسے مردہ۔ ہاں، ہاں، جو پروردگار عالم نے احکامات دیے ہیں، دین نے تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل انجام دینا ہے، منو ان، منون، جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ کہ میں اگر ایک قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں راہ خدا میں تو اس کے 3 حصے ہونے ہیں، اور وہ 3 حصے کرنے کے بعد ان 2 حصوں کو، ایک تو حصہ جو ہے میرے پاس رہے گا، جو 2 حصے ہیں وہ بھی جلد از جلد میں ان لوگوں تک پہنچا دوں کہ جو اس کے مستحق ہیں، اب وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہے یا جو تیسرا حصہ ہے وہ غربا اور فقراء مساکین۔ یعنی اتنا بچے گا ہی نہیں کہ فریجوں میں جائے۔ بالکل بالکل، تو احسن عمل ہے۔ اسی پہ پھر مطلب وہ انسانیت کی معراج بتائیے نا کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ اس معراج پہ اسی لیے پہنچایا۔ بالکل، جب بندہ خالق دو جہاں کی بالکل مشیت کے تحت عمل انجام دیتا ہے، مرضی کے مطابق عمل انجام دیتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا عمل ایسا خالق دو جہاں کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت میں عمل کروں گا تو خالق دو جہاں میرے عمل کو قبول کرے گا۔ میری نیت کیا ہے سب سے پہلے، پھر میرا عمل کیا ہے اس کے بعد، بالکل ویسا عمل ہو کہ جیسے خالق دو جہاں کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور جب خالق دو جہاں کی مرضی کے مطابق عمل انجام دیا جاتا ہے یا قول ہوتا ہے تو خالق دو جہاں اس ہستی کے فضائل کو ایسے بیان کرتا ہے، اے رسول یہ کلام آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ پروردگار عالم کی وحی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اسے وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت الہی میں پیغمبر اتنی کامل ہستی ہے، قول بھی خالق دو جہاں کا ہے اور پیغمبر کا عمل بھی نسبت دے رہا ہے خالق دو جہاں اپنی جانب۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب یہ کنکر تم نے نہیں مارے بلکہ ہم نے مارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بالکل اللہ، اسی طرح خالق دو جہاں چاہتا ہے کہ میرے بندے ویسے عمل انجام دیں، احسن عمل انجام دیں، بہترین عمل انجام دیں۔ بہترین عمل کب انجام دیا جاتا ہے؟ جب اس عمل کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جب اس عمل کے لیے یکسوئی کے ساتھ آمادگی ہو۔ ماشاءاللہ، کہ یہ دکھاوے کے لیے میں عمل انجام نہیں دے رہا ہوں، میں خالق دو جہاں کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں۔ مجھے جنت کا حصول نہیں چاہیے، مجھے خالق دو جہاں کی رضا چاہیے۔ سبحان اللہ، جب خالق دو جہاں کی رضا حاصل ہو جائے گی، مرضی حاصل ہو جائے گی، پھر جنت بھی خود بخود ملے گی اور دنیا میں بھی انسان کامیاب ہوگا۔ بہت عمدہ بات، بہت عمدہ بات کیا آپ نے کہ مجھے جنت کی بھی تلاش نہیں، تیری رضا کی تلاش ہے۔ سر آخری الفاظ بیان کیجئے، کچھ اس پر روشنی ڈالیے
کہ جو یعنی اس قربانی کا فلسفہ اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے آگے اپنے سر خم تسلیم کرنا ہے، اور معاشرے کو جب تو پھر وہ حضور سرور کونین کے بعد کا جو 30-40 سال کا جو معاشرہ خود بخود وقوع پذیر ہو جائے گا. پھر ہمیں مدینے کی ریاست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہر شخص دوسرے کے لیے جینے لگ جائے گا اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے. بے شک. دیکھیے جو پہلا سوال میں آپ نے کیا تھا تو اس کے اندر ایک پہلو کو کر دیا تھا کہ راہ خدا کے اندر اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرنا، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جس میں خدا تعالیٰ، جسے علامہ صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ اخوت، محبت، بھائی چارگی، اس کا بھی درس اس کے اندر موجود ہے. جب یہ چیزیں موجود ہوں گی تو خود بخود خداوندی کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ تمام چیزیں پیش کریں گے. لیکن ہم یک طرفہ طور پہ صرف قربانی کے طور پہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان فرامین کو وہ فراموش کر جاتے ہیں. اور پھر وہی سوال کہ فریج کے ڈبوں کے اندر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 6-8 مہینے تک فریج سے گوشت برآمد ہوتا رہتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. جو حفظان صحت کے اصول کے مطابق وہ گوشت زہر پوائزن ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس گوشت کو استعمال کرتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ اس کو. یہ نہیں سوچ رہے کہ جب تمہیں 8 مہینے بعد اتنا اچھا لگ رہا ہے تو جو غربا ہیں جن کا حق دیا ہے 2 حصے میرے حساب سے، جی یعنی رشتہ دار اور دوسرے لوگ، اور ایک طرف ہم ہیں کہ اپنے حصے کو اتنا بچا رہے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ایک اور فقہ کے اندر ایک پابندی ہے کہ جیسے ہی محرم کی پہلی تاریخ آئے اس گوشت کو اس گھر کے اندر موجود نئی فریج میں نہیں ہونا چاہیے. اگر اس چیزوں پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا بھی ہماری مدد کرے گی، ہمارے معاشرتی حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے کوئی زور بیان ہو، ایسی کوئی درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں سما جائے. لیکن وجہ ہے کہ ہمارے جسموں میں غلط قسم کے ذرائع سے پیدا ہونے والی جو چیزیں جا رہی ہیں، ہم اچھی چیز کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر نہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اور اس کے نتائج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 6-8 مہینے کے گوشت سیاہ ہو رہے ہیں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر سیاہی دل ہوگا معاشرے کی تو سر بس اس میں یہ سمجھوں گا کہ علماء دین کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس کے اندر ایک جہاد سمجھ کے کنٹریبیوٹ کریں اور اس چیز کو یعنی معاشرے کی اصلاح کی طرف. اور دوسرا کہ سب سے بڑا یہ کہ لازمی طور پہ علماء کرام کے پاس بھی وہ ذریعہ ہونا چاہیے، اور وہ ذریعہ میڈیا ہے. میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ ایسے علماء کرام کو بلایا جائے. ہماری برادری ہے نا، اللہ رحم کرے، ان کے لیے چاہیے. عمران خان کیا کر رہے ہیں، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، نواز شریف کیا کر رہے ہیں، شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کیا کر رہے ہیں، یہ کسی کی نظر میں نہیں ہے کہ یہ بھوک مر رہے ہیں، ان کو رات کو کھانا نصیب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. یہ پھر دوسرے کسی ٹاپک پہ رکھیں گے، مولانا صاحب کو تکلیف دیں گے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے. تو آخری الفاظ میں مولانا صاحب سے لینا چاہوں گا. سر اب قوم کے لیے ہمارا آخری میسج کہ کس طرح سے کی جائے قربانی کو، اور کیسے بانٹا جائے اور کیا کیا جائے. جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اس تمام گفتگو کو اگر ہم سمرائز کریں تو بہترین عمل ہے اپنی جانب سے راہ خدا میں قربانی پیش کرنا، اور اس قربانی کو ویسے پیش کرنا جو دین احکامات ہمیں دیتا ہے، دین کے احکامات اس طرح. بہت خوب. جب ہم اس طرح عمل انجام دیں گے تو خود بخود ہم جو قربانی کے نتیجے میں ہمیں نتیجہ ملنا ہے، قربانی کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملنا ہے، وہ ثواب ہمیں خود بخود حاصل ہو جائے گا. معاشرے میں جو جس کا حصہ ہے وہ وقت پر پہنچ جائے گا، اور پھر ہمیں سکون و اطمینان، چاہے ہم کتنے ہی مال و دولت ہمارے پاس ہو، اگر اطمینان قلب ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر
کوئی عمل جو ہے وہ ہم انجام تو دے رہے ہوں گے لیکن اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے لک بزی ڈو نتھنگ. کیا آپ مصروف تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے. لیکن جب اطمینان قلب حاصل ہوگا تو جب انسان بہترین عمل انجام دیتا ہے تو اس کا دل خود بخود گواہی دیتا ہے, اور جب دل گواہی دیتا ہے تو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. جب دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو زبان پر خالق دو جہاں کا ذکر جاری ہوتا ہے, اور جب خالق دو جہاں کا ذکر جاری ہوتا ہے تو خود بخود اطمینان قلب بڑھتا چلا جاتا ہے. جب میں پورا معاشرے کے افراد جو اس عمل کو انجام دے رہے ہیں انفرادی طور پر اپنی اصلاح کریں گے تو خود بخود یہ بہترین قربانی کا عمل خالق دو جہاں کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگا, اور انسانیت کا رشتہ جو اس معاشرے میں ہمارا ہے وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور پھر جو غربا اور فقراء مساکین تک وہ حصہ پہنچے گا تو ان کی زبان سے بھی اس قربانی کے عمل کو انجام دینے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں نکلیں گی. حضور 10 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے, یعنی وہ کل سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ قربانی ہونے والی ہوگی تو ہمیں گوشت پہنچے گا. ایک تو خالق دو جہاں ثواب دے گا اور ایک ان کی پورے سال ہمیں دعائیں ملیں گی, تڑپتے ہوئے جو پیٹ ہیں ان کے, تو خود بخود دعائیں بھی ملیں گی. اور دعا جب ملتی ہے کسی کو تو خالق دو جہاں کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرے اس بندے نے انسانیت کے لیے عمل انجام دیا, اور جس کے لیے عمل انجام دیا وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے, تو خالق دو جہاں کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. رحمتیں برکتیں خالق دو جہاں برسانا شروع کر دیتا ہے. شکریہ مولانا صاحب, مولانا سید عمران رضا زیدی صاحب, جرنلسٹ وسیم ساحل صاحب, آپ دونوں کو نہایت شکر گزار کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج کے اس اہم پروگرام میں. ناظرین, آپ نے سنا اور مجھے یقین ہے کہ یہ پیغام میری قوم تک, میرے قوم کے جتنے لوگوں تک بھی پہنچے, کیونکہ اقبال نے ایک دفعہ شعر کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اطاعت کا وزن پورا نہیں آ رہا تھا اس لیے طاعت کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بندگی خود کی کروانی ہوتی تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اپنی مخلوق پیدا کی اس میں آپ جو رچ لوگ ہو, جو آپ جو صاحب حیثیت لوگ ہو, وہ کتنا انہیں پہنچا رہے ہو, اور ہم جتنا پہنچا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ 10 سے 12 کروڑ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے ہیں. یعنی ملک بربادی کی طرف گامزن ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں اس ٹاپک پہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. ابھی اس پروگرام کو یہیں ختم کرنے کا اجازت دیجیے. خدا حافظ.